حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اور اس کی تفصیل مختلف روایات میں آئی ہے۔ یہاں ان کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی تھی اور وہاں ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھی رہتی تھیں۔ اللہ نے دونوں کو جنت کے تمام وسائل فراہم کیے تھے، لیکن اللہ کی ایک خاص ہدایت تھی کہ وہ دونوں ایک درخت کے قریب نہ جائیں اور اس کا پھل نہ کھائیں۔ شیطان ابلیس جو جنت میں تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے انہیں بتایا کہ یہ درخت ایسا ہے جس کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور علم کا خزانہ حاصل کریں گے۔ شیطان نے انہیں یہ بات سمجھا کر اکسایا اور ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام وہ پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں زمین پر جا کر رہو اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ واقعہ ایک بڑی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کا موقع دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا اور توبہ کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور ان کی نسلوں سے انسانوں کی دنیا شروع ہوئی۔ اس پورے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ بہت اہم سبق پر مبنی ہے، جو انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا حامل ہے۔ اس کی مزید تفصیلات کچھ اس طرح ہے۔ اللہ کا حکم اور جنت میں سکونت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت دی تھی اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، سوائے ایک درخت کے۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں اور اس کا پھل نہ کھائیں، کیونکہ یہ ان کی فطرتی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ شیطان کی مداخلت۔ شیطان ابلیس، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کر چکا تھا اور جنت سے نکالا گیا تھا، اس وقت جنت میں موجود تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور یہ کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور انہیں علم کا راز ملے گا۔ شیطان نے انہیں وعدہ کیا کہ یہ درخت انہیں طاقت، علم اور انعامات دے گا اور ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کے جسم پر جنت کے لباس کا نور غائب ہو گیا اور دونوں کو اپنی احساس ہوا۔ فوراً ہی دونوں نے اللہ سے توبہ کی اور ان کے دل میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اللہ کے حکم اور زمین پر بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کو معاف کیا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں سکونت اختیار نہ کرو گے، تمہیں زمین پر جانا پڑے گا۔ اللہ نے ان دونوں کو انسانوں کے لیے ہدایت دینے اور زمین پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی مقرر کر کے ہدایت دینے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے انہیں ہدایت دے کر فرمایا کہ انسانوں کی نسل کا آغاز اب زمین سے ہوگا اور تمہاری نسل میں سے ہوگا۔ لوگ ہدایت پا کر جنت میں واپس پہنچیں گے۔ انسانوں کے لیے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ جو بھی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ واقعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ شیطان انسان کو ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو اپنی عقل اور اللہ کی ہدایت پر عمل